الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. تمام تعریفیں الذی اسی کے لیے ہیں، انزلہ جس نے نازل کی، اعلیٰ پر عبدہ اپنے بندے پر، الکتابہ کتاب، ولم اور نہیں، یجعل بنایا، لاہو اس کو، عوجا اس میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ مستحق تعریف ہے. ہر امر کے شروع اور اس کے خاتمے پر اللہ اپنی تعریف اور حمد کرتا ہے، کیونکہ وہ ہر حال میں قابل حمد ہے، لائق ثنا اور سزاوار تعریف ہے. اول و آخر مستحق حمد جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ اس کی ذات و لا صفات ہے. تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے ایک بہت بڑی، جس سے اللہ کے تمام بندے اندھیروں سے نکل کر نور کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ کتاب کیا ہے، پہلے بھی بیان ہو چکی ہے متعدد جگہ پر کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی رسی ہے. خطبہ جو ہے وہ قوم کے میدان میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، تو اس میں وہاں پر یہ بات ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ جو ہے وہ قرآن اللہ کی رسی ہے، جو اس کو تھامے گا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا ہے کہ کتاب کو بالکل ٹھیک ٹھیک سیدھا اور راہ راست رکھا. اب اس قرآن کے اندر، الکتاب جو ہے، اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، کوئی کسر، کوئی خامی نہیں ہے. یہ انتہائی جو ہے نا واضح، بہت ہی زیادہ کلیئر ہے. بدکاروں کو یہ کتاب ڈرانے والی ہے، نیک جو ہیں انہیں خوشخبری سنانے والی ہے. انتہائی معتدل ہے، سیدھی ہے. جو مخالفین ہیں، جو منکرین ہیں، ان کو خوفناک عذابوں کی خبر دینے والی ہے. اور یہ صرف لفاظی نہیں ہے، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے
تو سمجھ بھی جائیں گے۔ بہرحال ہمارا جو ہے وہ ایمان بالغیب ہے کہ جو اہل ایمان ہوں گے، جن کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، ان کے لیے اس کتاب میں عظیم جو خوشخبریاں ہیں وہ انہیں ملیں گی، اور جو بدکار ہیں ان کو جو سزائیں ہیں وہ ملیں گی۔ تو وہ کن کو اللہ تعالیٰ عذاب سے ڈراتا ہے کہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، قیم یونذر باسا شدیدن، ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا، من لدنہ، اپنے پاس سے، ویبشر، اور خوشخبریاں سنا دے، المؤمنین، مومنین کو، الذین، جو لوگ جو یعملون الصالحات، نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، نیک لوگوں کے لیے بہترین بدلہ ہے، اور جو برے لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ اس میں قرآن میں باتیں بیان کی گئی ہیں عذاب کی، وہ بالکل درست ہیں، اس میں کوئی جو ہے وہ دو رائے نہیں ہے کہ یہ صرف زبانی کلامی باتیں اور ایسا کچھ نہیں ہوگا، ایسا ہوگا اور ضرور ہوگا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، باقی دنیا کی ہر بات جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کا وعدہ جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جو نیکوکار لوگ ہیں ان کے لیے، جن کے لیے بہترین بدلہ ہے، ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان خوشخبریوں میں، ان جنتوں میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جو ان کے اعمال کے بدلے میں آئیں گی۔ اور وَيُنذِرَ الَّذِينَ، ڈرا دے ان لوگوں کو، قالوا، جو کہتے ہیں کہ اتخذ اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ولدا، اولاد رکھتا ہے۔ تو مشرکین کی جو ہے وہ بے علمی تھی، جہالت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ یہ انہیں ڈراؤ، ان کو بتا دو کہ یہ بہت بڑی جو شرک جو ہے نا، ایسا گناہ ہے کہ وہ اس کی اگر کوئی شرک پر فوت ہو جائے تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے دوزخ ہے، جہنم ہے اس کے لیے۔ تو جھوٹ بولتے ہیں، اس کا جو ہے وہ ایک آیت کا شان نزول ہے۔ تفسیر ابن جریر نے تفسیر طبری میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ قریشیوں نے نظر بن حارث اور عقبہ بن ابو محیط کو مدینہ کے یہودی علماء کے پاس بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں حالات ان سے بیان کرو، اور ان کے پاس پہلے جو انبیاء گزر چکے ہیں ان کا علم ہے، تو ان سے پوچھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا رائے ہے۔ تو یہ گئے احبار مدینہ سے ملے، یہودی علماء بڑے ماہر ہوتے تھے کتابوں کے، جو آسمانی کتابیں تھیں تورات و انجیل کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ذکر کیا اور کہا کہ تو علم والے ہو تو بتاؤ کہ ان کی نسبت کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ایک فیصلہ کن بات بتاتے ہیں، تم جا کر ان سے 3 سوالات کرو، اگر وہ جواب دے دیں تو ان کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اگر جواب نہ دے سکیں تو آپ کے جھوٹا ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، پھر جو تم چاہو کرو۔ تو ان سے پوچھو کہ اگلے زمانے میں جو نوجوان چلے گئے تھے ان کا واقعہ بیان کرو، وہ ایک عجیب واقعہ ہے۔ تو یہ سورۃ الکہف میں اسی شخص کا ہے۔ پھر اس شخص کا حال دریافت کرو جس نے تمام زمین کا گشت لگایا تھا، مشرق اور مغرب ہو کر آیا تھا، اور روح کی ماہیت جو ہے، روح کیا ہوتی ہے، وہ اگر بتا دے تو نبی مان کر اس کی اتباع کرو، اگر نہ بتا سکے تو وہ شخص جھوٹا ہے۔ اب یہ دونوں جب واپس آئے، قریشیوں سے کہا کہ بھئی یہ بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کریں۔ انہوں نے سوال کیے تو آپ نے کہا کہ کل آؤ میں تمہیں جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ 15 دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی، اور آپ کو ظاہر ہے وحی سے ہی اللہ تعالیٰ علم دیتا تھا، خبر دیتا تھا، تو بتا نہیں سکے۔ اب آپ کو دوہرا غم ستانے لگا کہ ایک تو قریشیوں کو جواب نہ ملنے کا ان کی باتیں، اور پھر زیادہ وحی کے غم کا۔ تو جبریل علیہ السلام آئے، سورہ کہف نازل ہوئی، تو اس میں انشاءاللہ نہ کہنے پر آپ کو ڈانٹا گیا، اور ان نوجوانوں کا اور اس جو ہے وہ آگے چل کے بیان ہوگا۔ تو روح کی بابت بھی جواب دیا گیا پیچھے سورۃ جو ہے بنی اسرائیل میں۔ یہ تفسیر ابن جریر میں یہ واقعہ بیان ہوا 22861 نمبر پر۔ تو جو ہے ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، در حقیقت نہ تو انہیں خود اس کا علم ہے اور نہ ان کے باپ دادوں کو۔ کبرت کلمۃ تخرج، ایک بڑی یہ تہمت جو ہے بڑی بری ہے جو کہ نکلتی ہے ان کے منہوں سے، این یقولون، وہ تو کہتے ہیں، الا کذبا، سوائے جھوٹ کے۔ اب وہ جھوٹ بولتے تھے، جو بھی افطرا باندھتے تھے۔ تو اور دوسرے یہ کہ اللہ کی اولاد ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ان کے باپ دادا کے پاس ہے، بس اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ بولتے تھے۔
تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ علم وہ ہے جو اللہ نے فرمایا اور اس کے رسول نے فرمایا، یہ اور تقلید یعنی اندھا دھند کسی کے پیچھے چلنا برابر نہیں ہے۔ تو علماء کا اتفاق ہے کہ لوگوں کی تقلید کرنے والا اور اندھا جو ہے وہ برابر ہوتی ہے، تو یہ کبرت جو ہے وہ مذمت کے لیے ہے۔ اور یہ افعال مدح و ذم ہیں، مدح و ذم کے جو افعال ہوتے ہیں نا، یہ وہ ہیں کبرت۔ تو فعل ذم ہے، پھر اس کا فاعل جو ہے وہ محذوف ہے، اور اس کا کلیمتاً جو ہے نا کبرت کلیمتاً، کبرت فعل ماضی ہے اور اس کے درمیان فاعل محذوف ہے، اور کلیمتاً جو ہے نا وہ اس کی تمیز ہے، یعنی مفعول کی قسم کی جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہے۔ تو یعنی یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اور یہ بطور کلمہ منہ سے بولنے کے لحاظ سے ہی جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے، کہ جائے یہ کہ اس کا عقیدہ رکھا جائے۔ اس میں کچھ تعجب کا اظہار بھی ہے کہ کتنی بڑی بات ہے انہوں نے اپنے منہ سے نکالی۔ تو آگے 88 آیت پہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور یہ سارا جو ہے سورہ مریم میں بھی کہ انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے، اور بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کو آئے ہو، آسمان قریب ہے کہ اس سے پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑے، کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان جو ہے وہ رحمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے۔ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور خوب اچھی طرح گن کر شمار کر رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ فلا اللہ کا، پس اگر یہ باقی النفس کا اس بات پر ایمان نہ لائیں تو باقی النفس کا اپنی جان ہلاک کر لیں گے آپ اپنی اعلیٰ آثارہم کے، اگر اس بات پر علم یؤمنو کہ وہ ایمان نہیں لے بہذا الحدیث اسفا اس رنج میں، بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اس رنج میں اپنی جان جو ہے وہ ہلاک کر لیں گے۔ مشرکین کی جو گمراہی ہے اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ مشرکین آپ سے دور بھاگتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، رنج اور افسوس ہوتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ رنج نہ کرو۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سورہ نحل میں بھی ہے، اور سورہ شعراء میں بھی ہے، شعراء میں لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ کہ ان کے ایمان نہ لانے سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر۔ یہاں بھی یہی کہا ہے کہ قرآن پر ایمان نہ لائیں تو اپنی جان کو روک نہ لگائیں کہ اس قدر غم و غصہ، رنج اور افسوس کے دل تنگ کر کے ہو جائے۔ آپ نے صرف اپنا کام کرنا ہے، تبلیغ میں کوتاہی جو ہے نا نہ کر راہ یافتہ اپنا بھلا کریں گے، گمراہ جو ہے وہ اپنا برا کریں گے۔ ہر ایک کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ دنیا فانی ہے، اس کی زینت جو ہے وہ زوال والی ہے اور آخرت باقی ہے۔ تو نعمت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میٹھی اور سبز رنگ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں خلیفہ بنا کر دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو، پس دنیا سے اور عورتوں سے بچو۔ تو بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کا ہی تھا، صحیح مسلم میں 2742 نمبر پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیث ہے کہ میں نے اپنے بعد جو ہے وہ مردوں کے لیے اور عورتوں سے زیادہ جو ہے وہ فتنہ نہیں دیکھا۔ تو دنیا جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، خراب ہونے والی ہے، اجڑنے والی ہے، غارت ہونے والی ہے۔ تو زمین کیا ہوگی کہ صاف رہ جائے گی، کوئی رویدگی نہ ہوگی۔ تو سورہ سجدہ میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے کہ اس بات پر رنج کرنے کی، افسوس کرنے کی کہ کوئی ایمان نہیں لا رہا، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی ہے، اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی ہے، اور داعیان دین جتنے بھی ہیں، دین کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے وہ تسلی ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون جو ہے وہ نیک اعمال والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ
زمین پر حیوان، انسان، پودے جو بھی چیزیں بنائی ہیں، درخت ہیں، پھول ہیں، تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ زمین کی زینت ہے۔ تو انسانوں کی آزمائش ہے یہ سب کچھ کہ جو ہے وہ اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ سورۃ الملک میں بھی یہی والا مضمون جو ہے وہ بیان ہوا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو یہاں بھی ایہم احسن عملا، ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے ہمارے لیے، دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے نعمتیں تو ہیں ہی ہیں، آزمائش بھی ہیں کہ ہم ان نعمتوں کا استعمال کس طرح کرتے ہیں، پھر استعمال کر کے شکر کیسے ادا کرتے ہیں، ذکر کیسے کرتے ہیں۔ وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان جو ہے وہ کر دیں گے۔ تو سعیدن مٹی ہے وہ سمندر سے اٹھی ہوئی ہے، سعیدہ کا مطلب ہوتا ہے یسعدو چڑھنا۔ تو چٹیل میں زمین جس میں کوئی سبزہ نہ ہو، قحط یا ٹڈی دل کی وجہ سے زمین پر کوئی اگی ہوئی چیز جو ہے وہ نہ رہ گئی ہو۔ تو سورہ سجدہ میں بھی ہے کہ اور کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے جو ہے وہ پانی کو چٹیل زمین کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے کھیتی نکالتے جس میں سے ان کے چوپائی کھاتے ہیں، اور وہ خود بھی تو کیا وہ نہیں دیکھتے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ کفار جن چیزوں پر اترا رہے ہیں وہ چند دن کی ہے، اور یہ زمین ختم ہو جائے گی، چٹیل میدان رہ جائے گا، نہ اس پر کوئی مکان رہے گا، نہ باغ ہوگا، اور نہ کوئی سبزہ ہوگا، ساری چہل پہل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ تو اصحاب کہف کا واقعہ اجمال کے ساتھ یہاں پر اب بیان ہو رہا ہے، تفصیل کے ساتھ آگے ہوگا کہ قدرت کے، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کے بے شمار واقعات میں سے ایک بہت چھوٹا سا واقعہ ہے۔ اس سے بڑے بڑے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، آسمان و زمین کی پیدائش، دن رات اور دن کا آنا جانا ہے، یا سورج اور چاند جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے غلام ہے، سورج اور چاند ہی کیا، ستارے اور ہوا اور بارش، ہر چیز تو کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی قدرت ہے، یہ جو کچھ بھی نیچر ہے نا، نیچر ساری کی ساری اللہ کی قدرت ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے۔ تو اصحاب کہف سے تو زیادہ تعجب والی نشانیاں ہمارے سامنے ہیں، کتاب اور سنت کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو دیا۔ تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کتاب اور سنت کا علم دیا، اور اصحاب کہف کی شان سے یہ کہیں زیادہ ہے کتاب اور سنت کا علم۔ یہ اتنا حسین، اتنا خوبصورت علم ہے کہ جس کو جو ہے وہ اس علم سے لو لگ جائے، اس علم سے لگاؤ لگ جائے، اس کو دنیا کی نعمتیں نہیں اچھی لگتی۔ جس کو جو دین کے علم کا چسکا لگ جائے نا، کتاب اور سنت کے علم کا، تو اصحاب کہف سے زیادہ خوبصورت علم ہے، اور بہت ساری حجتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اپنے بندوں پر اصحاب کہف سے زیادہ واضح کی ہوئی ہیں۔ تو کہف پہاڑ کے غار کو کہتے ہیں، نوجوان تھے وہ چھپ گئے تھے۔ تو رقیم جو ہے وہ وادی کا نام ہے، اس جگہ کی عمارت کا نام